اس بے شرم عورت نے بے شرمی کی ساری حدیں پار کر دی۔ معذرت کے ساتھ ویڈیو کے آغاز میں آپ سے معذرت چاہوں گا، خاص طور پر اس ویڈیو کے ذریعے ان تمام والدین سے میں گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو اتنا حوصلہ دیں، اپنے بچوں سے اتنی دوستی رکھیں کہ آپ کے بچے آپ سے ہر بات شیئر کر سکیں۔ اب اس بدبخت، اس بے شرم عورت فاخرہ نے کیا کیا، جس نے 8 سال کے بچے کے ساتھ وہ بھیانک کھیل کھیلے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کی جب ویڈیو سامنے آئی، اس کی حرکات سامنے آئی تو یقین جانیے وہ پورا محلہ شرما گیا، محلے میں رہنے والا ہر وہ شخص شرما گیا، محلے میں رہنے والے وہ تمام لوگ اپنے بچوں کو گھروں میں بند کر دیا، ایسا نہ ہو کہ فاخرہ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کرے۔ ہوا کچھ یوں، آج سے 3 مہینے قبل 8 سال کے اس خوبصورت پیارے سے چھوٹے سے بچے کو فاخرہ نے بہانے سے اپنے گھر بلایا۔ اپنے گھر بلا کر لاہور کا علاقہ مانگا منڈی کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا۔ 3 مہینے قبل فاخرہ نے اس بچے کو اپنے گھر بلایا بہانے سے، اور گھر بلا کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ حالانکہ اس لڑکی کا باپ گھر میں موجود تھا، اور یہ دونوں ماں بیٹی کرتے کیا تھے، ان کا اپنا منشیات کا کاروبار ہے، یہ منشیات بیچتے ہیں۔ اس لڑکی نے اس 8 سال کے بچے کو گھر بلا کر پہلے تو آئس کا نشہ کروایا زبردستی، یعنی کن پٹی پر اس بچے سے پہلے آئس کا نشہ کروایا، پھر اس کے بعد یہ بدبخت بے شرم عورت اپنا جسم چٹواتی رہی۔ معذرت کے ساتھ یہ خاتون ہر وہ تمام حربہ آزماتی رہی، یعنی اس چھوٹے سے بچے کو لے کر اپنی ہوس کو پورا کرتی رہی۔ جناب 3 مہینے تک یہ تمام حرکات کرتی رہی، 3 مہینے تک یہ بچے کو بلیک میل کر کے بلاتی رہی، روزانہ بچے کو بلاتی تھی اور روزانہ اس بچے کو آئس کا نشہ کرواتی تھی۔ بچے کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مجھے کون سا نشہ کرواتی ہے، لیکن جب بچہ آئس کا نشہ کر لیتا تھا اس کے بعد یہ اپنی مرضی کی تمام حرکات کروا لیتی تھی، یعنی غیر اخلاقی حرکات کروا لیتی تھی، باقاعدہ ویڈیوز بناتی تھی، اور اس کے بعد جاتے وقت کہتی تھی کہ اگر تم نے گھر بتایا میں تمہیں گولی مار دوں گی یا تمہارے ماں باپ کو نقصان پہنچا دوں گی۔ اب وہ 8 سال کا بچہ وہ کس طرح اپنے گھر بتاتا؟ وہ خوف میں آ گیا تھا، پریشانی میں آ گیا تھا، ایسا نہ ہو ایک تو اس لڑکی کے پاس پسٹل ہے، دوسرا اگر میں نے اپنے گھر بتا دیا تو یہ میرے ماں باپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، یا میرے ماں باپ کو نقصان نہ بھی پہنچائے مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جناب علی 3 مہینے اس بدبخت عورت کی یہ تمام حرکات چلتی رہیں۔ 3 مہینے روزانہ کی بنیاد پر یہ بچے کو اپنے گھر بلا کر غیر اخلاقی حرکات کروانے کے بعد ویڈیوز بناتی رہی۔ اب یہ خاتون پکڑی کس طرح گئی، اور گھر والوں کو کیوں نہیں پتا چل رہا تھا کہ ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہوا؟ اب جب گھر والوں کا انٹرویو سامنے آیا، بقول گھر والوں کے بچے کے باپ کے محلے کے اور بھی بچوں کے ساتھ یہ کام کیے ہیں، لیکن یہ واحد شخص جو سامنے آیا جس نے آ کر انصاف مانگا اور کہا کہ اس خاتون کو سولی پر لٹکایا جائے، اس نے میرے پیارے سے پھول جیسے بچے کے ساتھ کیا کیا۔ والدین کے بقول بچہ جب گھر آتا تھا کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں مانگتا تھا، کبھی چھت پر جا کے کھڑے ہو جانا، دیوار پر کھڑے رہنا، اور ساری رات سونا بھی نہیں، اور اگر سونا تو کئی دن اٹھنا ہی نہیں۔ یعنی یہ بچہ 3 مہینے سے ایسی حرکتیں کر رہا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید اس بچے پر جنات نے اپنا قابو کر لیا ہے، جنات اس بچے میں آ گئے ہیں، جس وجہ سے یہ بچہ کبھی چھت پر چلا جاتا ہے، کبھی گلی میں چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھار یہ پوری رات گزر جاتی ہے، یہ سوتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی گھر والوں کے بقول کہ اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ جناب علی 1 سے 2 روز قبل اس خاتون کے گھر پولیس نے ریڈ کی۔ اب جب اس خاتون کو گرفتار کیا منشیات کے کیس میں، اس کا موبائل بھی لے کر چلے گئے، اور جب منشیات کے کیس میں اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کا موبائل بھی لے کر چلے گئے تو SHO مانگا منڈی جناب انہوں نے ان کا موبائل جب چیک کیا اس خاتون کا، تو اس خاتون کے موبائل سے نازیبا حرکات کرواتے ہوئے اس بچے کی ویڈیوز ملی۔ اب وہ پولیس کے اہلکار SHO سمیت اس محلے میں آئے اور آ کر پہلے اس بچے کی تلاش کی، یعنی لوگوں سے پوچھا کہ اس بچے کو جانتے ہو؟ لوگوں نے بتایا بالکل جانتے ہیں، خاتون کو جس گھر سے آپ نے گرفتار کیا ہے اس کے سامنے والا گھر اس بچے کا ہے۔ اب جناب پولیس نے آ کر 8 سال کے بچے کے ماں باپ کا دروازہ کھٹکھٹایا، یعنی کہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے والد باہر آیا اور کہا یہ آپ کا بچہ ہے؟ والد نے کہا بالکل یہ ہمارا بچہ ہے۔ کہا یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے آپ کا بچہ، دیکھیں۔ تو پھر والد نے کہا، ماں باپ نے کہا واقعی ہمارا جو شک بھی تھا یا ہمیں لگتا تھا یہاں تو اس میں جنات آ گئے ہیں یا اس سے کوئی غلط کام کرواتا ہے، آپ نے ہمارے اس شک کو یقین میں بدل دیا۔ پچھلے 3 مہینے سے ہمارے بچے کے ساتھ یہ معاملات چل رہے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا۔ اب جب پولیس والوں نے بچے کو پکڑا کہ بیٹا بتاؤ کیا معاملہ ہے، تو بچے نے بتایا کہ مجھے یہ خاتون دھمکیاں لگاتی تھی کہ اگر تم نے پولیس والوں کو بتایا یا تم نے گھر والوں کو بتایا یا تم نے باہر محلے میں جا کے کسی کو بتایا تو میں تمہیں گولی مار دوں گی، تمہاری جان لے لوں گی۔ تو بچہ ڈر سے خوف کے مارے نہ اپنے گھر والوں سے کوئی بات کرتا تھا، نہ بچہ
پولیس اسٹیشن جا کر بات کرتا تھا۔ اب جناب پولیس نے آ کر اس بچے سے انویسٹیگیشن کی، اور جو بچے کا چہرہ تھا وہ تو دکھا نہیں سکتے، لیکن جو وہاں پر صحافی گئے ہیں، صحافیوں نے جا کر بتایا، یعنی بچے کے چہرے پر، بچے کے ہونٹ پر سگریٹ کے نشان ہیں، اور آئس کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مختلف ادویات ہوتی ہیں، ایکسپائر ہوتی ہیں، ان ادویات کو استعمال کیا جاتا ہے تو پھر جا کر آئس کا نشہ بنتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایک مرتبہ آئس کا نشہ کر لے تو اس کے بعد اس کو آئس کے نشے کی لت لگ جاتی ہے۔ آئس کا نشہ اس کو اگر نہ ملے تو اس کا جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اس سے رہا نہیں جا رہا ہوتا، اس کا کھانے کا دل بھی نہیں کرتا، اور اگر غلطی سے بھی اگر کوئی آئس کا نشہ کر لے تو اس کے ساتھ بھی یہ سارے معاملات پیش آتے ہیں۔ جناب عالی پولیس نے بچے سے انویسٹیگیشن کی، پہلے تو اس خاتون پر منشیات کا کیس بنایا، پھر اس خاتون پر ایک بچے سے غیر اخلاقی حرکات کروانے کے بعد ویڈیوز بنانے کا کیس اس خاتون پر دائر کیا، اور پولیس اس خاتون کو حوالات میں بند کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ پولیس کے جانے کے بعد اس خاتون کے باپ نے کیا کیا، جس کی تصاویر آپ ونڈو کی ایک سائڈ پر دیکھ رہے ہیں، محلے داروں کو دھمکیاں لگا رہا ہے کہ میری بچی تو باہر آ جائے گی، میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی وہی بات آ گئی کہ منشیات کا کاروبار کرنے والا کوئی بھی شخص عام شخص نہیں ہوتا۔ اگر وہ محلے میں کام کر رہا ہے منشیات کا تو کنفرم بات ہے کہ اس کے پیچھے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایسے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے اس کے سر پر کہ وہ منشیات کا کاروبار کر سکتی ہیں، ان کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا۔ اب باہر بیٹھا شخص لوگوں کو دھمکیاں لگا رہا ہوتا ہے اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر کے میری بیٹی باہر آ جائے گی۔ کیسے کیسے لوگ ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہے ہیں، کیسی کیسی خواتین چھوٹے چھوٹے بچوں سے غیر اخلاقی کام کروانے کے بعد اپنی ہوس پوری کر رہی ہیں۔ جتنے بھی لوگ محلے میں رہتے ہیں، علاقے میں رہتے ہیں، یا کہیں بھی رہتے ہیں، اگر محلے کی کوئی خاتون آپ کے بچے کو بلاتی ہے تو نظر رکھیں کہ وہ کس نظر سے یا کس نیت سے آپ کے بچے کو اپنے پاس بلا رہی ہے۔ اس کا ارادہ کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے بچے سے غیر اخلاقی حرکات کروائے، کیونکہ یہ خاتون پچھلے 3 مہینے سے اس 8 سال کے بچے سے غیر اخلاقی حرکات کروانے کے بعد ویڈیوز بناتی تھی، اور وہ بچہ غیر اخلاقی حرکات کرتا بھی تھا۔ ویڈیوز مجھ تک پہنچی ہیں، لیکن ایسی غیر اخلاقی اور عجیب سی گندی ویڈیوز ہیں کہ جن ویڈیوز کو اگر آپ خود بھی دیکھنا چاہیں تو یقین جانیے آپ دیکھ نہیں پائیں گے، آپ کو ایک عجیب سی ایک وومیٹنگ سی ہو جائے گی کہ یہ خاتون کر کیا رہی ہے، اور اس 8 سال کے بچے پر کیا گزر رہی ہے، کس طرح وہ بچہ اس خاتون کی ہوس کو پورا کر رہا ہے، اور عجیب سی کیفیت اس بچے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے آسانیاں کرے، اور اس خاتون کو، پولیس کو چاہیے عبرت کا نشان بنائیں کہ کس طرح اس نے چھوٹے سے 8 سال کے بچے کا مستقبل خراب کر دیا۔ ایک تو اس کو آئس کے نشے میں لگا دیا، اور دوسرا چھوٹی سی عمر میں اس بچے کو ان کاموں میں لگا دیا جو شخص یہ کام تو شادی کے بعد بھی نہیں کرتا، جو خاتون، یہ بے شرم خاتون اس بچے سے کروا رہی تھی۔ ایک اویئرنیس کے طور پر بھی یہ ویڈیو ہے، اور خدا را اپنے بچوں کا خیال رکھیں، محلے میں اگر خاص طور پہ رہتے ہیں اپنے بچوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں، بچے کہاں جا رہے ہیں، اور بچوں کے ساتھ ایک ایسا دوستانہ ماحول رکھیں کہ بچے ہر بات آپ سے شیئر کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ بچے آپ کے ڈر سے، آپ کے خوف سے، یعنی کہ ماں باپ کے ڈر سے بچے کچھ شیئر نہ کر پائیں، اور جب شیئر کرنے کا وقت آئے تب وقت گزر گیا ہو۔ اس خاتون کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور خاص طور پر اس خاتون کے باپ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ جس کی بیٹی اس کے باپ کے سامنے غیر اخلاقی حرکات کرتی رہی، لیکن اس کو ذرا شرم نہیں آئی، اس کے کان میں جو تک نہیں رینگی کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے۔ بات وہی آ گئی کہ منشیات کا کاروبار کرنے کا، منشیات کا کام کرنے کا جو ایک بھوت تھا وہ سوار تھا، اور ایک عرصے سے یہ باپ بیٹی محلے میں رہتے ہوئے مانگا منڈی کے علاقے میں یہ کام کر کے پیسہ کما رہے تھے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔